عدالت کتنی اسٹرانگ ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ ٹماٹر سے لگا لیجئے جناب۔ ٹماٹر 10 مارچ 1893 تک پوری دنیا میں فروٹ تھا۔ سپریم کورٹ کا ایک حکم آیا اور ٹماٹر پوری زندگی کے لیے سبزی بن گیا۔ اس دلچسپ کیس کی بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ 1883 میں امریکن کانگریس نے ٹیرف ایکٹ 1883 جاری کیا۔ اس ایکٹ کے تحت نے امریکہ میں درآمد ہونے والی تمام سبزیوں پر 10% ڈیوٹیاں لگا دیں۔ اس وقت جان ڈبلیو نکس نام کا ایک تاجر لیٹن امریکہ سے سبزیاں اور فروٹ نیو یارک درآمد کرتا تھا۔ وہ ٹماٹر بھی منگواتا تھا۔ ایک دن کسی بات پر اس کا نیو یارک پورٹ کے ٹیکس کلیکٹر ایڈورڈ ہوڈن کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ ہوڈن نے انتقاماً اس کے ٹماٹر کو سبزی ڈکلیئر کر دیا اور اس پر 10% ڈیوٹی لگا دی۔ نکس ہوڈن کے خلاف عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ نکس کا کیس تقریباً 10 سال تک چھوٹی عدالتوں میں چلتا رہا۔ وہاں یہ کیس 24 اپریل 1893 میں سپریم کورٹ پہنچا۔ اس وقت میلول فولر امریکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے۔ چیف جسٹس نے جان نکس اور ایڈورڈ ہوڈن دونوں کو طلب کر لیا۔ ایڈورڈ ہوڈن سے پوچھا گیا کہ تم بتاؤ، تم ٹماٹر کو سبزی کیوں کہہ رہے ہو؟ ہوڈن نے جواب دیا، جناب عالی، ٹماٹر سبزیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ جان نکس سے پوچھا گیا، اور تم اسے فروٹ کیوں کہہ رہے ہو؟ جان نکس نے عدالت میں ان تمام ڈکشنریوں اور انسائکلوپیڈیاز کا ڈھیر لگا دیا جن میں ٹماٹر کو پھال قرار دیا گیا تھا۔ جان نکس نے بوٹنیکل رپورٹ بھی پیش کر دی۔ نباتاتی یعنی بوٹنیکل ٹماٹر واقعی پھل تھا۔ عدالت نے یہ دلچسپ کیس کو سنا اور آخر میں ٹماٹر کو سبزی ڈکلیئر کر دیا۔ یہ کیس جس وقت عدالت میں زیر سماعت تھا، اس وقت اٹارنی جنرل نے ٹیرف ایکٹ 1883 کو پوری طرح سے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن عدالت نے ٹماٹر کو پھل کی جگہ سبزی کا سٹیٹس دے دیا۔ آج ٹماٹر بوٹینیکل یا سائنسی لحاظ سے پھل ہے، لیکن یہ آج پوری دنیا میں سبزی سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عدالت نے اسے سبزی قرار دے دیا ہے۔ یہ فیصلہ عدالت کی سپریمیسی کو ثابت کرتا ہے اور پکار کر اعلان کرتا ہے، پارلیمنٹ ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو یا پھر خلیفہ وقت ہو، یہ سب لوگ، یہ ادارے، قانون اور عدالت کے سامنے کمزور ہوتے ہیں۔